سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو موضوع ہم نے بیان کیا تھا کہ نیک اعمال کی بربادی کن گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، نیک اعمال کیوں ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان وجوہات کی طرف اور ان اعمال کی نشاندہی ہم نے کی تھی، جس کو سن کے سامعین کے دل میں ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور ایک فکر لاحق ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے، وگرنہ ساری محنت اور ساری جد و جہد غارت ہو جائے گی، بلکہ بعض نے تو بالمشافہ پرسنلی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ جو موضوع آپ نے سنایا ہے اس نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے فرمایا تھا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے آسرے پہ جنت میں نہیں جا سکتا، لن يدخل، ہرگز نہیں داخل ہو سکتا جنت میں اپنے اعمال کے آسرے پہ۔ صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، کیا آپ جیسی شخصیت بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتی؟ آپ نے فوراً جواب دیا ولا انا، میں بھی اپنے اعمال کے آسرے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیسے؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ایک صورت میں جنت میں جا سکتا ہوں اگر اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ کے جنت میں داخل کر دے۔ تو اس حدیث نے پچھلے خطبے کو مزید ایلیبوریٹ کر دیا اور ایک امید سی پیدا ہوئی ہے، بلکہ اس حدیث سے غور کیا جائے تو دو باتیں سمجھ میں آتی۔ پہلی بات، ایک ہمارے لیے لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے، کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، اور دوسرا اس حدیث کو پڑھ کے سن کے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے ذہن میں۔ دونوں باتوں کی طرف غور کیجیے گا۔ ایک تو لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے، کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے ہم اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنا لیں کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم نے اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے بھرنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے ہم نے اللہ کی رحمت سمیٹنی ہے، اپنے نامہ اعمال میں، اپنے اکاؤنٹ میں اور اپنے کھاتے میں جتنا ہو سکے اللہ کی رحمت کو بھرنا ہے، کیونکہ جس بندے کے کھاتے میں جتنی اللہ کی رحمت زیادہ ہے وہ دنیا میں اور بالخصوص آخرت میں اتنا آسانی سے سروائیو کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئیے اس حدیث سے، جو لائحہ عمل ہے، کرنے کا کام ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے جو سمجھ آ رہی ہے، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے ذہنوں میں کہ اگر اللہ کی رحمت کے آسرے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ دن رات اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نیندیں قربان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہی چاہیے، اللہ نے چاہا تو مل جائے گی، نہیں تو نہ صحیح نصیب۔ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اس سوال کے دو جواب ہیں، اس سوال کے
دو جواب ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ سر آپ کے اعمال ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ آپ کے اعمال ہی تو ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آپ کے اعمال ہی تو ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف کھنچتی چلی آتی ہے اور آپ کے دامن میں آ کے سمٹتی ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال آپ زیادہ کریں گے اتنی رحمت آپ زیادہ سمیٹیں گے، جو ہماری زندگی کا لائحہ عمل ابھی بتایا ہم نے، زیادہ اعمال کریں گے زیادہ رحمتیں ملیں گی۔ دوسری بات یہ ہے جواب کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ سر آپ اعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں باقاعدگی سے اعمال کا اہتمام کر رہے ہیں آپ پابندی کے ساتھ، تو آپ کا اعمال کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کی رحمت کی دلیل اور نشانی ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں ماشاءاللہ سے، امام کے آنے سے پہلے تشریف فرمائیں، وضو غسل کا اہتمام کیا ہوا ہے، صاف کپڑے، خوشبو، مسواک، سارے آداب و شرائط کے ساتھ آئے ہیں، اور جب جمعہ پڑھ کے لوٹیں گے تو جتنی رحمت آپ اللہ کی اپنے دامن میں سمیٹیں گے اتنی وہ تو نہیں لے سکیں گے جو نہیں آئیں گے۔ جتنے اعمال آپ زیادہ کریں گے تو یہ نشانی اور یہ علامت ہوگی کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے۔ ایک شخص جس بندے کو اتنی فرصت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھ لے، فرض نماز تو دور کی بات ہے، ہفتے میں ایک دن جو جمعہ آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو کیا خیال ہے کتنی کو رحمت ملی ہوئی ہوگی اس کو؟ من دو من تو مل گئی ہوگی کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اعمال کا کرنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی اور دلیل ہے، اور جو شخص جتنا دور ہے اعمال سے، عبادت سے، یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو یہ اس حدیث نے ایک الگ قسم کی وضاحت ہمارے سامنے رکھ دی، ایک امید سی بند گئی۔ اور یہ یاد رکھیے گا دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمت ہی ہوگی، آخرت کی بات ہو رہی تھی، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوگی جس کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر جی سکتے ہیں، آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے آسرے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں تیری رحمت کی امید پہ تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، یا اللہ میرے سارے کام ٹھیک کر دے۔ بندہ پریشان ہو، مصیبتوں میں، فکروں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تنہائی میں بیٹھ کے دل سے یہ الفاظ نکالے ہیں، اصلح لی شأنی کلہ، یا اللہ میرے سارے کام درست کر دے، میرے سارے بکھرے کام سمیٹ دے۔ اور اگلی بات، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی، کتنا ٹائم لگتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنی رحمت کے سپردی کرنا، اپنی رحمت کے سپرد کرنا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے پلک جھپکنے کے برابر بھی، اتنے ٹائم کے لیے بھی اگر مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، تو میرے پلے کیا رہے گا؟ پنجابی میں کہتے ہیں میں تو کسے جوگا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ کتنی خوبصورت دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اسی لیے قرآن نے کہا تھا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور لوگوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پہ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو سب سے زیادہ گھاٹے والے تم ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے تم چل پھر رہے ہو، تمہیں خوشحالیاں اور ترقیاں مل رہی ہیں۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر رحمت کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، پھر رحمت کا زیادہ محتاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی دعاؤں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابی۔ سامنے میت پڑی ہے اور رسول اکرم دعا کیا کرتے، یا اللہ یہ بندہ تیرا بندہ ہے، احتاج الی رحمتک، تیری رحمت کا سب سے زیادہ محتاج یہ ہے اس وقت،
اور ایک روایت میں آتا ہے اصبح فقیرا الی رحمت، یا اللہ یہ تو فقیر اور محتاج ہے، کنگال ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے۔ وانت غنی عن عذابہ، یا اللہ تو اس کو عذاب دینے پہ قادر تو ہے، لیکن تجھے کیا فائدہ عذاب دے کے، تو غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وانت غنی عن عذابہ، تو مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو رحمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو ہم نے موضوع آپ کے سامنے رکھا، اس سے ڈر کی کیفیت تو پیدا ہوئی تھی، اس سے ایک فکر تو لاحق ہوئی تھی، پریشانی تو لاحق ہوئی تھی۔ تو جن لوگوں کو یہ ڈر اور فکر اور پریشانی لاحق ہوئی، یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، یہ ان کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ہم پچھلے جمعہ میں بیان کیے ہوئے موضوع پر لیمینیشن کرنا چاہیں گے آج کے موضوع کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت سے، اگر اعمال کی قبولیت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے، تو پھر ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت سمیٹنی چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، اور اللہ کی رحمت ہے کیا چیز، ان چند نکات پہ آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کون سی رحمت آپ کو حاصل کرنی ہے اور کون سی رحمت آپ کو اپنے دامن میں سمیٹنی ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں اللہ کی رحمت کی۔ ایک ہے رحمت عامہ، عام رحمت، جنرل رحمت، جو ہر ایک کو مل رہی ہے، مانگے یا نہ مانگے، طلب کرے یا نہ طلب کرے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو، وہ موحد ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کافر ہو، یہودی، عیسائی، مسلمان، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، چرند پرند ہو، ہر قسم کو، ہر مخلوق کو وہ رحمت مل رہی ہے، وہ رحمت عام ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان للہ 99 رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں بنائیں، ان اللہ خلق 100 رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، اور ان میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں میں تقسیم کی ہے۔ آپ کو جو کچھ مل رہا ہے، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، خوشحالیاں، ترقیاں دی ہیں، ہر نعمت سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے، یہ اللہ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جو قیامت کو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے گا، اللہ ہمیں وہ نصیب کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو ان 99 رحمتوں کا کیا حال ہوگا، کتنا اللہ نوازے گا اپنے بندوں کو۔ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کرے۔ تو یہ ہے عام رحمت جو ہر ایک کو ملے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ کافروں کو بھی نواز رہا ہے، سب کو نواز رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت عام ہے سب کے لیے، یہ تو ملے گی سب کو۔ دوسری رحمت ہے جو خاص رحمت، جس کو آپ کہہ لیں کہ وی آئی پی رحمت، اور وہ وی آئی پی رحمت اللہ نے اپنے وی آئی پی بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اور وہ رحمت کون سی ہے؟ ایمان، ہدایت، توفیق، نیکی کرنے کی توفیق، اور اللہ رب العزت کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، کسی کے دل میں حکمت بھر دے، کسی کو خیر سے نواز دے، اور سب سے بڑی بات قیامت کے دن اللہ کسی کو جنت میں داخل کر دے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو وی آئی پی رحمت ہے۔ یہ رحمت ہم نے مانگنی ہے اللہ سے۔ عام رحمت تو ملے گی، وہ کوئی مانگے یا نہ مانگے، کافر کو بھی ملے گی۔ ہم نے یہ وی آئی پی رحمت جو خاص رحمت ہے اللہ کی، وہ اللہ سے مانگنی۔ اب اگلا نقطہ یہ نوٹ کیجئے گا، بڑا امپورٹنٹ، اللہ کی رحمت کی خصوصیات جانیے اور عش کر اٹھیے کہ آپ کے رب رحمان کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ خصوصیات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے کہ میں نے جیسے بھی ممکن ہو اپنے بندوں کو رحمت سے نوازنا ہے، اپنے بندوں کو رحمت دینی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پہ فرض کر لیا ہے کہ میں نے رحمت سے نوازنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، زیادہ غصہ ہے لیکن معمولی سا، لیکن رحمت بہت وسیع ہے۔ مثال کی سمجھیے گا، جیسے ایک ایگزامینر ہے، وہ امتحان چیک کر رہا ہے، پیپر چیک کر رہا ہے، اگر وہ نرم دل ہو،
شفیق ہو, مہربان ہو, بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہو, تو اس کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچہ پاس ہو جائے, کوئی بچہ فیل نہ ہو. اگر وہ 2-4 نمبر کم بھی ہو نا تو اپنی طرف سے نمبر لگا کے, سٹار لگا کے پاس کر دے گا. لیکن جو بچہ ہے ہی بالکل جو ہے وہ گیا گزرا, پاسنگ مارکس سے بالکل دور ہے, کچھ لکھا ہی نہیں اس نے, کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو تو پاس کرنا ممکن نہیں نا. یہی حال اللہ کی رحمت. اللہ نے قیامت کو اپنے لیے یہ رکھنا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے اس بندے کو جہنم سے بچانا ہے, میں نے جنت میں داخل کرنا ہے جیسے تیسے بھی ہو سکے. لیکن ایک بندہ جو بالکل ہی کیا گزرا ہے, وہ پاس کو بھی نہیں پہنچتا, تو اس کو اگر اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دی تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی. وگرنہ اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض اور لازم کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے یہ بندہ جہنم میں نہ جا سکے, جنت کا داخلہ ملے. یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا. ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. غصہ ہے لیکن معمولی سا, لیکن موقع کے اعتبار سے. اس کی ایک اور مثال سمجھیے گا. جیسے ایک عورت برتن مانج رہی ہو نا, کالک والا برتن ہو تو کتنی سختی سے مانجے گی اس کو. اگر وہی عورت کسی نوزائیدہ بچے کا منہ دھونا پڑ جائے تو کتنی نرمی ہوگی, یا زخم پہ مرہم لگا رہی ہو تو کتنی نرمی ہوگی. عورت وہی ہے لیکن وہاں پہ کتنی سختی تھی اور یہاں پہ کتنی نرمی ہے. اللہ کی رحمت بھی ہے, غصہ بھی ہے, لیکن غصہ موقع کے اعتبار سے, وگرنہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں رحمت سے نوازوں گا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کی رحمت لا محدود ہے, لا متناہی ہے, اس کی حد بندی کوئی نہیں, ہم اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں جو پیمانہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, وہ نوٹ کر لیجئے. پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں, لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم قاموا فی صعید واحد. اللہ کہتے ہیں تمہارے اگلے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان, کتنے انسان ہو سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے. سارے انسان, سارے جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر اللہ سے مانگنے لگ جائے جو وہ چاہتا ہے, اور اللہ کہتے ہیں کہ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ, میں ہر ایک کو اس کی منہ مانگی چیز دے بھی دوں, مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ, میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی آپ سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں اور باہر نکالیں, سوئی نے جتنی کمی کی سمندر کے پانی میں اتنی کمی بھی میری رحمت میں نہیں آتی. جے ویکھاں اپنے عملہ والے تو کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت والے تو بلے بلے بلے. اتنی وسیع رحمت اللہ کی. ایک اور حدیث نوٹ کیجئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ موجود ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار قیدی بنے ہوئے ہیں. ان قیدیوں میں سے ایک عورت کچھ تلاش کر رہی ہے, اس کا بچہ گم ہو گیا, اس کو ڈھونڈ رہی ہے. تلاش کرتے کرتے بڑی مدتوں بعد اس کو اپنا بیٹا ملا, اس کو اٹھاتی ہے. اب ایک ماں کا بچہ گم شدہ جو اس کو ملے تو کیا کیفیت ہوگی ماں کی, کس طرح اس کو پیار کرے گی, کس طرح اس کو چوم رہی ہوگی. وہی کیفیت اس ماں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کیفیت دیکھی تو آپ نے پوچھا, صحابہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ لا واللہ یا رسول اللہ, نہیں اللہ کی قسم, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اپنی جان دے دے گی لیکن اس بچے کو کبھی بھی آگ میں جلنے نہیں دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ رپلائی سنا نا تو فوراً سے بولے, للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتے ہیں. وہ کیسے پسند کرے گا اپنے بندے کو آگ میں جلتا ہوا؟ لیکن بندوں کے اعمال ایسے ہوں جو اللہ کے قانون جو کسی نیچے ہیں, اللہ کے قانون کو کوالیفائی نہیں کر رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے اور شکر گزار بندے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تو ہے ہی قدردان. لیکن جو بندے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں, اللہ کا قانون ہے کہ جو کوالیفائی کرے گا جنت میں جائے گا, نہیں کرے گا تو جہنم میں. اب قانون سے جو نیچے ہے کوالیفائی نہیں کر رہا تو پھر اس کو مجبوراً پھینکنا پڑے گا جہنم میں, وگرنہ اللہ تو بالکل نہیں چاہتے. اس لیے اللہ کی رحمت کی وسعت, یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے. اللہ یہ رحمت ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ کی رحمت کی 2 خصوصیت آپ نے نوٹ کر لی. تیسری خصوصیت نوٹ کیجئے گا,
اللہ کی رحمت ہی جنت کا ٹوکن ہے اور جنت کی ٹکٹ ہے۔ شروع میں نے حدیث سنائی، جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا مگر جب اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ کے جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جن کے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، پوری زندگی اعمال سے بھرپور ہے، وہ اپنے بارے میں کلیئرنس دے رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہاں میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا کریں، اللہ کی رحمت ہی جنت کا ٹوکن ہے اور جنت کی ٹکٹ ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے گا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے آسرے پہ یہ دنیا چل رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اپنی رحمت کے خزانے بند کر دے، منہ بند کر دے، اللہ رب العزت اپنی رحمت روک لے، یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تسی کسے جوگے نہیں سو۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے جس کے بلبوتے پہ کائنات چل رہی ہے۔ اور پانچویں بات یہ نوٹ کیجئے گا، ایمان تازہ ہو جائے، میری طرف دیکھ ادھر نقطہ نوٹ کیجئے گا، خصوصیت رحمت کی، اللہ کی ہر عطا ہی رحمت ہے۔ اللہ کی ہر عطا رحمت، اللہ کا ہر دینا رحمت ہے۔ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے امیجن کریں اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، اللہ نے آپ کو سہولیات دی ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، خوشیاں دی ہیں، عزیز و رشتہ دار دیے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو دوست احباب دیے ہیں، اتنی عزت و ترقی دی ہے۔ جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا، ایک ایک چیز سوچتے جائیے، امیجن کرتے جائیے، اور ساتھ میں یہ کہتے جائیے ھذا من فضل ربی، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو مجھ پر ہوئی ہے۔ اللہ کی ہر عطا رحمت ہے، جو کچھ اللہ آپ کو دے رہے ہیں وہ ساری رحمتوں کا نتیجہ ہے جو اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ چھٹی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے بڑی مزے کی ہے، سر اللہ کا دینا ہی رحمت نہیں ہوتا، اللہ کا نہ دینا بھی رحمت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کا دینا ہی رحمت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا نہ دینا بھی رحمت ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کا بچہ سردی کی ٹھٹری راتیں ہیں دسمبر جنوری کی، اور وہ آئس کریم کا مطالبہ کرے، بچے کو پہلی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، اور کئی آئس کریم لا کے دیں، آپ لا کے دیں گے؟ بولیں جی، نہیں لا کے دیں گے۔ اب بچہ سمجھے گا شاید ابا میرا دشمن ہے، نفرت کر رہا ہے، لیکن سر آپ اگر اس کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں اپنے بچے کو تو یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے، لیکن اس موقع پہ آپ آئس کریم نہیں لا کے دے رہے، یہ بھی آپ کی محبت ہے بچے سے، جو شفقت ہے، کیونکہ بچے کو نہیں پتا یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو کوئی چیز دے دیں یہ اس کی رحمت ہے، لیکن اللہ اگر کوئی چیز نہ دیں، روک لیں، تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم ایک چیز کو بڑے پسند کر رہے ہو، بڑے لپک رہے ہو اس کی طرف، بڑی چاہت کر رہے ہو مجھے ملے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم نفرت کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے آج کے بعد یہ رول ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کوئی چیز دے دیں تو رحمت ہے، نہ دیں تو بھی رحمت۔ اگر اگلا سبق پڑھایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے میرے خیال سے، اگر اللہ کوئی چیز دے دیں تو رحمت ہے، نہ دے تو اس کی حکمت ہے، نہ دے تو اس کی حکمت ہے، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اور ساتویں اور آخری بات نوٹ کیجیے گا رحمت کی خصوصیات میں سے، پھر یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ صرف خوشی، راحت، خوشحالی، سکون ہی رحمت نہیں ہوتے، بلکہ آزمائش، مصیبت، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے جو اپنے بندے کو ملتی ہے وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ حدیث کا ترجمہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، حتیٰ کہ جسم میں کوئی معمولی سی درد ہو، کوئی غم پہنچے، کوئی اس کو تکلیف پہنچے، حتی شوکت یشاکوہا، چلتے ہوئے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کہیں پہ بھی کوئی بھی تکلیف ہو نا، پاؤں میں کانٹا ہی کیوں نہ چبھے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے بندے کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ تکلیف رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تکلیف بھی رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں رحمت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھتے ہیں کہ خوشحالی ہو، ترقی ہو، جیبیں بھری ہوئی ہوں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ امن سکون ہو، یہ رحمت ہوتی ہے۔
سر جی نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے اپنے ہاں ایک مقام رکھا ہوتا ہے، ایک مرتبہ رکھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن بندے کے اعمال جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن بندے کے اعمال اس مقام کو اور اس مرتبے کو کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے، اس کے اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے اعمال پہنچ نہیں رہے ہوتے وہاں تک، اللہ پھر اپنے بندے کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس تکلیف سہنے کی وجہ سے پھر اللہ اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کوئی چیز دے دیں رحمت ہے، کسی تکلیف میں مبتلا کریں وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ 7 خصوصیات رحمت کی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ کی رحمت کے مظاہر کیا ہیں، کون کون سی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ میں اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتے، یہ اللہ کی رحمت، اپنے بندے کے گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے نا تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، آج کی شام بھی نہیں ہوگی تو دنیا میں آپ کو چلتا پھرتا نظر ہی کوئی نہیں آئے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ اتنے گناہ ہم کرتے ہیں دن رات، لیکن اللہ رب العزت بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حلیم، عفو درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک پنجابی کے شاعر نے تو کتنی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ایک گناہ میرا لوگ ویکھن، ایک زیادہ نہیں، ایک کی بات کر رہا ہے، ایک گناہ میرا لوگ ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تو پردے پاون والا۔ وہ لاکھ گناہ بھی دیکھ کے پردے ڈالتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کا ایک گناہ ہو جائے تو آپ کو ذلیل کر چھوڑیں، یہ تو اللہ ہے پردے ڈال۔ ایک عربی کے شاعر نے تو اس سے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا واللہ لو علموا قبیح سریرتی لابى السلام علی حین یلقانی، اگر لوگوں کو میرے گناہوں کو پتہ چل جائے نا تو اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی اسلام نہ لے، یہ تو اللہ ہے، لیکن سترت معایبی و مسالبی، یا اللہ یہ تو رحیم و کریم بادشاہ ہے، تو میرے گناہوں پہ اپنی رحمت کے پردے ڈالے ہوئے، وگرنہ میرے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو کوئی مجھے اسلام تک نہ لے۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کیجئے گا اللہ کی رحمت کے مظاہر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا آسان دین دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العزت نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسانی رکھی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے۔ اچھا یہ آسانی ہی ہے نا، نبی اسلام معراج پہ گئے تھے، کتنی نمازیں ملی تھی؟ بولیں جی 50، تو کتنی پڑھتے ہیں؟ اگر آسانی نہ ہوتی تو اللہ کہتے پڑھو 50، سیدھے ہو جاؤ ذرا۔ تو یہ آسانی ہے کہ 5 دی ہیں، اچھا یہ بھی ہے پڑھتے 5 ہیں، لکھی کتنی جاتی ہیں؟ 50، آسانی ہے نا۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، کہا 2.5 میری راہ میں دے دو غرباء مساکین کو اور 97.5 خود رکھ لو۔ اگر آسانی نہ ہوتی تو کیا آ جاتا کہ 97.5 میری راہ میں دو، 2.5 خود رکھو، لیکن آسانی ہے، یہ دین آسان دی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے گا اللہ کی رحمت کے مظاہر میں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے کہ اللہ ہمیں بن مانگے ہی عطا کر رہا ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سر جی اگر اللہ نے شرط لگائی ہوتی مانگنے کی، مانگو گے دوں گا نہیں تو نہیں دوں گا، تو کتنا کو مانگ لیتے ہم اپنے لیے، بلکہ مانگنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو سم ٹائم اپنی ضروریات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے اس وقت۔ یہ اللہ ہے جو جانتے ہیں کہ اس وقت میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ دور نہ جائیے، اپنے جسم کو دیکھیے کہ اندر کتنی مشینریاں چل رہی ہیں اور سب کچھ سسٹم اپنے آپ چل رہا ہے۔ جیسے آج ایک ڈاکومنٹری ہم پڑھ رہے تھے تو ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ روزانہ 55 ٹائم اندر ہی اندر گردے جو ہے واش ہوتے ہیں، 55 ٹائم، اور اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگ جائے، اگر واش کرانے پڑ جائیں تو کیا بنے؟ الحفیظ والامان، اللہ سب کو محفوظ کرے، لیکن اندر ہی اندر سسٹم چل رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، بن مانگے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ کی رحمت کے مظاہر میں آخری بات نوٹ کیجئے گا، جو چوتھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ معمولی نیکیوں پہ بڑے بڑے اجر عطا کرتا ہے۔ معمولی نیکیوں پہ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو اجر دینے لگتے ہیں اللہ رب العزت۔ ایک نیکی کی آپ نے تو سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے اجر کی؟ بولیں جی 10 سے۔ سر جی اجر دینے کے لیے نیکی کا 10 سے نیچے اللہ کے پاس فگر ہی کوئی نہیں،
اللہ کے پاس پہلا فگر 10 ہے، نیکی ایک کر رہے ہیں آپ، ایک نیکی، اور سٹارٹنگ کہاں سے 10 سے، پھر صرف 10 نہیں ہے، اس کے بعد 10 20 40 50 100 200 300 1000 گنا آپ ایک نیکی کر رہے ہیں، 700 نیکیوں کا اجر لکھا جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کر نہیں سکے، مثال کے طور پہ تہجد کا ارادہ کیا، الارم بھی لگایا، سارے کچھ کیا، لیکن صبح آنکھ کھولی دیکھا تو فجر کا وقت ہو چکا، تہجد تو رہ گئی، تو اللہ کہیں کہ فرشتوں اس نے ارادہ تو کیا تھا نا، نہیں پڑھ سکا نا، سویا رہا، تم اس کے نامہ اعمال میں پوری تہجد لکھو۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ نہیں کیا، اللہ کہیں گے میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ چھوڑ دیا میرے لیے، کہا نیکی لکھو، اس نے گناہ چھوڑا ہے، گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہوتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے گناہ کر لیا، اگلی بات بڑے مزے کی، اگر گناہ کر لیا تو اللہ رب العزت کہیں گے گناہ لکھو، نہیں، فرشتہ گناہ لکھنے کا نہیں، ابھی نہ لکھو، اس کو 6 گھڑیوں کی مہلت دو، گناہ کیا ہے 6 گھڑیوں کی مہلت دو، اگر 6 گھڑیوں کے اندر اندر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے بندے کا نامہ عمل گندا نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں لکھنا، اور اگر 6 گھڑیوں کے اندر توبہ نہیں کرتا تو پھر کتنے گناہ لکھنے؟ 1۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیوں پہ اللہ رب العزت بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ایک حدیث سنیے، اگر بات آگے لے کے چلتے ہیں، ایک شخص نے پوری زندگی کوئی نیک اعمال نہیں کیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری زندگی کوئی نیک اعمال نہیں کیے، لم یعمل خیرا قط کے الفاظ ہیں، کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا، اللہ کی رحمت دیکھیے گا، لیکن آخری لمحے ہے نا اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے کہنے لگا میں کیسا باپ ہوں تمہارے لیے، کہا جی آپ بہت اچھے باپ ہیں، بڑے شفقت کرنے والے ہیں، کہا باپ تو اچھا ہوں لیکن اللہ کا بندہ اچھا نہیں بن سکا، کچھ نہیں کیا میں نے آخرت کے لیے، اب یہ ہے کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے جسم خاکی کو تم نے جلا کے اور راکھ جو ہے وہ بکھیر دینی ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ رب العزت نے ہواؤں کو فضاؤں کو جہاں جہاں راکھ بکھری تھی اکٹھا کر کے بندہ بنا کے سامنے کھڑا کر دی، اور کہا بھی تم نے کیوں کیا تھا؟ اس کا جملہ سنیے گا، اس نے کہا مخافتک یا ربی، یا اللہ تیرے ڈر کی اور خوف کی وجہ سے، کہا میرے ڈر کی وجہ سے کیا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ لیمینیشن ہو رہی ہے پچھلے موضوع پہ جو پچھلے جمعے بیان کیا تھا، ڈر پیدا ہو گیا تھا نا، یہ لیمینیشن ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی پتہ نہیں کون سی ادا اس کو پسند آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اپنے 2 بندوں کو بلائیں گے، حساب کتاب ہو رہا ہے، فیصلہ ہو گیا یہ جہنمی ہے، دونوں کو کہا جی جو جہنم کی طرف، ایک بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اللہ نے دونوں کو بلا لیا، کہا تم پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے کیوں؟ کہا میں نے سنا تھا دنیا میں یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا شاید ابھی آواز آ جائے، ابھی آواز آ جائے۔ اچھا تم بڑی تیزی سے جا رہا تھا، تو کیوں نہیں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہا یا اللہ دنیا میں کوئی بات نہیں تھی مانی، کہا آج ہی مان لوں، تو آج دونوں کو جنت میں دے جاؤ۔ تو اللہ کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل پہ بلبوتے بھی جنت نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ یہ رحمت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت تو آپ نے نوٹ کر لی، ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے؟ ہمارے لیے عملی پہلو یہ ہے حضرت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، تو ہمیں بھی مہربان ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی نرمی ہو۔ نبی اسلام نے الرحیمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ بھی ان پہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ مہربانی کرے گا۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نرمی اور رحم دلی، اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، سر آپ اللہ کی رحمت دن رات مانگ رہے ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے، لیکن آپ اللہ کے بندوں کے لیے رحم دل نہیں ہیں اور سخت ہیں، اور اللہ کے بندوں کے لیے رحم دل نرم دل نہیں ہے، تو پھر آپ کس منہ سے اللہ سے رحم دلی مانگ رہے ہیں؟ کس منہ سے آپ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے بھی رحم دل بنیے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے کہ جو شخص ہر معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ آپ، ہمارے لیے عملی پہلو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا اعتراف کیا کریں۔ کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے فوراً سے کہا کریں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو کیا کہا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کی رحمت کا اعتراف کیا کریں۔
یہ ہمارے لیے عملی پہلو ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے عملی پہلو میں کہ آپ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں تو صلہ رحمی کیا کریں۔ رحمان اور رحیم اللہ کا نام ہے، اور صلہ رحمی اللہ کے نام سے نکلی ہے۔ جتنا اللہ کے ان دو ناموں کا احترام ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کی اتنا ہی رشتہ داری کا احترام، اتنا صلہ رحمی کا احترام ہے۔ جتنا اللہ رب العزت کے ان ناموں کا قدر ہے اتنا ہی صلہ رحمی کا قدر ہے۔ اس لیے جب آپ کے دل میں اللہ کے ناموں کی، رحمان رحیم کی قدر ہے، اور آپ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں تو پھر آپ صلہ رحمی بھی کرنا سیکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت ہم متلاشی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں خاص رحمت سے نوازے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت بڑی قریب ترین ہوتی ہے۔ اللہ یہ رحمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس لیے آپ اپنی دعاؤں میں یہ چیز رکھا کریں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے رکھی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب یہ جانتے تھے کہ اللہ کے آگے اپنی پریشانیوں کی، تکلیفوں کی لسٹ رکھنے کی بجائے نا اللہ کو ایسے انداز سے، ایسے الفاظ سے پکارا جائے کہ جس سے اس کی رحمت جوش میں آئے، جس سے اس کی رحمت جوش میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو پھر بیڑے پار ہے، پھر اس نے سب کچھ دے دینا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ چیز رکھنی چاہیے، ایسے الفاظ سے اور ایسے انداز سے اللہ کو بار بار پکارنا چاہیے جس سے اس کی رحمت جوش میں آئے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.